أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ دروس میں واضح ہوا حلال اور حرام قرار دینے کا جانور ہوں یا کوئی دوسری چیز اختیار صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے پاس ہے، جو سب چیزوں کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی. اس ضمن میں مشرکین مکہ کا حال ذکر فرماتے ہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. معاملہ یہ ہے کہ مشرکین بعض جانوروں کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے. ان جانوروں کو وہ بحیرہ کہتے. بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے، جیسے سانڈ چھوڑا جاتا ہے، اسے وہ صائبہ کہتے. جو اونٹنی مسلسل مادہ دے، اسے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس اونٹنی کو وسیلہ کہتے. اور جو نر جانور ایک خاص تعداد میں جفتی کر لے، اسے وہ حام کہتے. اور پھر ان ساروں پر، ان چاروں پر سواری کرنا بھی حرام سمجھتے. انہیں ذبح کرنا، ان سے نفع اٹھانا، دودھ دھونا، سب کچھ حرام کہتے. فرمایا اللہ نے تو کوئی بحیرہ نہیں بنایا، نہ کوئی صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. اللہ کی طرف سے ایسے جانوروں کی تقسیم ہی نہیں. ان سے نفع اٹھانا حرام ہو جائے، ایسا کہیں فرمایا ہی نہیں. کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کی اکثریت بد عقل ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں. جب اللہ جو ہر چیز کے خالق پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے پاکیزہ چیزیں پیدا کی، انہیں حلال فرمایا، تو یہ بد عقل کون ہوتے ہیں حرام کہنے والے، اور کس بنیاد پر؟ اور ظلم تو یہ بھی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ نے جو اتارا اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف آؤ. پیغمبر سے، اللہ کے کلام سے فیصلہ کرتے ہیں، آؤ تمہیں سمجھاتے ہیں. نبی کی پاک ذات موجود، اللہ کی اتری وہی احکامات موجود، آؤ بات کرتے ہیں. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. بد عقلوں کا کہنا تھا کہ ہمیں تو وہی کافی جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتا گئے. جن نظریات پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اسی پر رہیں گے، ہمیں وہ کافی ہے. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا تمہارے آباء و اجداد علم نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ پاتے ہوں، پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ یاد رہے
ماں باپ کی پیروی اس وقت تک ہے جب تک ماں باپ خود اللہ کی اطاعت گزار ہوں۔ حدیث پاک میں ذکر ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو وہاں کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، بھلے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو سمجھایا گیا کہ یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید چھوڑو، اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والوں کو اس تناظر میں حکم دیا گیا، اے اہل ایمان، خوش نصیب و سعادت مندو، علیکم انفسکم، اپنا دھیان رکھو، اپنی فکر کرو، ان مشرکوں کے غم میں مت پڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں ان کا گمراہ ہونا کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تم ہدایت پر ہو۔ باقی رہا فیصلہ تو یاد رکھو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ جل شانہ جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز سے تمہیں آگاہ کرے گا، بتا دے گا یہ کیا اور یہ نہیں۔ ایمان والے اپنا دھیان رکھیں، ایمان و عمل پر، نیکی پر، تقوی پر ثابت قدم رہیں، دین پہنچاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ باقی وہ گمراہی پر اڑیں ڈٹیں تو ان کی رہی قسمت۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔